ان سے دو شخص بھی بے حیائی کا کام کرے تم میں سے تو ان دونوں کو اذیت پہنچاؤ، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو ان دونوں سے کچھ تعرض نہ کرو، بلا شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والوں میں رحمت کرنے توبہ قبول کرنے والے ہیں، رحمت کرنے والے ہیں۔ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے، وہ تو انہی کے ہے جو حماقت سے کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، پھر قریب ہی وقت میں توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہم اغفر لی۔ سو ایسے اوپر تو خدا تعالیٰ توجہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، حکمت والے ہیں، اور ایسے لوگوں کی توبہ نہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت ہی آ کھڑی ہوئی ہو تو کہنے لگا کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جن کو حالت کفر میں موت آ جاتی ہے، ان لوگوں کے لیے ہم نے ایک دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ اللہم اغفر لی۔ اے ایمان والو، تم کو یہ بات حلال نہیں کہ عورتوں کے مال یا جان کے جبراً مالک ہو جاوے، اور ان عورتوں کو اس غرض سے کہ مقید مت کرو کہ جو کچھ تم لوگوں نے ان کو دیا ہے اس میں کا کوئی حصہ وصول کر لو، مگر یہ کہ وہ عورتیں کوئی سریا ناشائست حرکت کرے۔ ان عورتوں کے ساتھ خوبی کے ساتھ گزران کیا کرو، اور اگر وہ تم کو ناپسند ہو تو ممکن ہے کہ تم ایک سے ایک کو ناپسند کرو، اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی بڑی منافعت رکھ دے، اور اگر تم بجائے ایک بیوی کے دوسری بیوی کرنا چاہو اور تم اس ایک کو انبار مال دے چکے ہو تو تم اس میں سے کچھ بھی مت لو۔ کیا تم اس کے لیتے ہو بہتان رکھ کر اور صریحہ گناہ کے مرتکب ہو کر، اور تم اس کو کیسے لیتے ہو حالانکہ تم باہم ایک دوسرے سے بے حجابانہ مل چکے ہو، اور عورتیں تم سے ایک گھاڑا اقرار لے چکی ہے، اور تم ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہاری باپ دادا یا نانا نے نکاح کیا ہو، مگر جو بات گزر گئی۔ بے شک یہ عقلاً بھی بڑی بے حیائی اور نہایت نفرت کی بات ہے، اور شرعاً بھی بہت ہی برا طریقہ ہے۔ تم پر حرام کی گئی ہے تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، اور تمہاری وہ بہنیں جو دودھ پینے کی وجہ سے ہے، اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو کہ تمہاری پرورش میں رہتی ہے، ان بیویوں میں سے کہ جن کے ساتھ تم نے صحبت کی ہو، اور اگر تم نے ان بیویوں سے صحبت نہ کی ہو تو تم کو کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو کہ تمہارے نسل سے ہو، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ رکھو لیکن جو پہلے ہو چکا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑے رحمت والے ہیں۔ ان اللہ کان غفور الرحیم۔ اور وہ عورتیں جو کہ شوہر والیاں ہیں مگر جو کہ تمہارے مملوک ہو جاوے، اللہ تعالیٰ ان حکام کو تم پر فرض کر دیا ہے، اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہے، یعنی یہ کہ تم ان کو اپنے مالوں کے ذریعہ سے چاہو، اس طرح سے کہ تم بیویاں بناؤ، صرف مستی ہی نکالنا نہ ہو۔ پھر جس طریقہ سے تم ان عورتوں سے منتفع ہوئے ہو سو ان کو ان کے مہر دو جو کچھ مقرر ہو چکی ہے، اور مہر مقرر ہوئے بعد بھی جس پر تم باہم رضامندی ہو جاوے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، بلا شک اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والے بڑے حکمت والے ہیں۔ اور جو شخص تم میں
پوری مقدرت اور گنجائش نہ رکھتا ہو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی، تو وہ اپنے آپس کے مسلمان لونڈیوں سے جو کہ تم لوگوں کے مملوک ہے نکاح کر لے، اور تمہارے ایمان کی پوری حالت اللہ ہی کو معلوم ہے، تم سب آپس میں ایک دوسرے کے برابر ہو، سو ان سے نکاح کر لیا کرو ان کے مالکوں کو اجازت سے، مالکوں کے، ان کے ماں باپ کے، ان کے مالکوں کے اجازت سے، اور ان کو ان کے مہر قاعدے کے موافق دے دیا کرو، اس طور پر کہ وہ منخواہ بنا جائے، نہ تو اعلانیہ بدکاری کرنے والی ہو اور نہ خفیہ آشنائی کرنے والی ہو۔ پھر جب وہ لونڈیا منخواہ بنوائی جاوے، پھر اگر وہ بڑی بے حیائی کا کام کرنا جنا کرے تو ان پر اس میں سزا سے نصف سزا ہوگی جو کہ آزاد عورتوں پر ہوتی ہے۔ یہ وہ شخص گلی ہے جو تم میں سے جنا کا اندیشہ رکھتا ہو، اور تمہارے ضبط کرنا زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے، بڑے رحمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ تم سے بیان کر دے اور تم سے پہلے لوگوں کے احوال تم کو بتا دے، پہلے لوگوں کے احوال تم کو بتلا دے۔ اللہ تعالیٰ